زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن رب کریم اپنے بہادر بندوں کی مشکل میں غیب سے بھی مدد فرماتا ہے، اور یہ مدد اپنی مشکل کا شکار بندے تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے نیک لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بھی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 6 ایسے مواقعوں کا ذکر کریں گے جب ابن العربی نے ارطغرل کی جان بچائی۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے دلچسپ ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے سیزن میں جب ارطغرل اپنے قبیلے کی ہجرت کے پیش نظر حلب میں زمین حاصل کرنے کے لیے ابن العزیز کے محل میں موجود ہوتا ہے تو صلیبیوں کے گٹھ جوڑ سے ابن العزیز کا سپہ سالار ناصر اپنے ایک سپاہی کو ارطغرل کو شہید کرنے پر مأمور کرتا ہے۔ پہلے ارطغرل کے کمرے میں بے ہوش کر دینے والی خوشبو پھیلا دی جاتی ہے، اور جب ارطغرل بے ہوش ہوتا ہے تو وہ سپاہی اپنے ظالمانہ ارادوں کے تحت کمرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اللہ کے حکم سے ابن العربی کو احساس ہو جاتا ہے کہ جہاد کے جذبے سے لبریز ایک بہادر مشکل میں ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ارطغرل کو خبردار کر دیتے ہیں، اور عین اس وقت جب وہ ارطغرل پر خنجر چلانے والا ہوتا ہے تو ارطغرل اللہ کی رحمت سے ہوش میں آ جاتا ہے اور اس بزدلانہ حملے کو ناکام بنا دیتا ہے، اور اگلے ہی روز ابن العربی سے ملنے ان کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہے، لیکن تب تک یہ درویش سفر پر نکل چکے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ دونوں کے درمیان ایک طویل اور روحانی سفر کی ابتدا تھی۔ نمبر 2، دوسرے سیزن میں اپنے نظریات اور بلند خوابوں کے باعث ارطغرل کے درگا قبیلے کے سرداران سے اختلافات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ارطغرل اور درگا قبیلے کے سردار خشنود کے بیٹے تیمور کے درمیان بھی خاصے مسائل موجود ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں بھی نکال چکے ہوتے ہیں۔ ارطغرل پر جب ریاست کے سپاہیوں کو قتل کرنے کا جھوٹا الزام لگتا ہے اور ارطغرل کو غدار قرار دیا جاتا ہے تو تیمور اپنے سپاہیوں کو لے کر ارطغرل کو پکڑنے جاتا ہے۔ اسی دوران غدار سپاہی قچابش تیمور کو نویان کے پاس لے جاتا ہے، جہاں نویان تیمور کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ قچابش قبیلے واپس جا کر ارطغرل کے ہاتھوں تیمور کے قتل کا واویلا مچاتا ہے، اور ارطغرل کو اس مقدمے میں گرفتار کر کے سزائے موت دینے کا فیصلہ آتا ہے، اور اب ارطغرل کی بے گناہی کا اعتراف صرف تیمور ہی کر سکتا تھا۔ ابن العربی کو تیمور انتہائی زخمی حالت میں ملتا ہے اور وہ اس کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے تیمور کو شفا مل جاتی ہے، اور ابن العربی اسے لے کر عین اس وقت قبیلے پہنچتے ہیں جب ارطغرل کو پھانسی دی جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تیمور کی گواہی ابن العربی کی کاوشوں اور اللہ کی رحمت سے ارطغرل کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جب سلطان علاء الدین ارطغرل سے ملنے اور اپنے سرحدی علاقے کا جائزہ لینے ہانلی بازار میں مقیم ہوتے ہیں تو ایک دعوت کے دوران جب کمرے میں صرف ارطغرل، سلطان اور سعد الدین کوپک موجود ہوتے ہیں تو سعد الدین ایک سازش کے تحت سلطان کے پانی میں زہر ملا دیتا ہے، اور سلطان کی حالت غیر ہونے پر سعد الدین ارطغرل کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ اگرچہ سعد الدین کے پاس تریاک زہر موجود تھا اور وہ سلطان کو بچانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، لیکن وہ تریاک زہر ضائع ہو جاتا ہے۔ جب سلطان کا طبیب بھی سلطان کا علاج کرنے سے معذرت کا اظہار کرتا ہے تو سعد الدین سوچتا ہے کہ اب سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا کر اسے راستے سے ہٹانا آسان ہو جائے گا، لیکن اسی وقت ابن العربی تشریف لاتے ہیں اور سعد الدین کی مخالفت کے باوجود سلطان کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ سلطان کو شفا دیتا ہے، جس پر سلطان صحت یاب ہونے کے بعد خود ارطغرل کی بے گناہی کا اعتراف کرتے ہیں، اور ارطغرل پر شک کرنے اور وفادار سردار اعلیٰ کو گرفتار کرنے پر سعد الدین کی سرزنش کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہانلی بازار فتح ہونے سے پہلے ایک صلیبی سیمون کے ہاتھوں میں تھا۔ جب ترگت ایک خاص مقصد کے تحت سیمون اور اس کی بہن ماریا کے لیے کام کرنے کا ناٹک کر رہا تھا، جب انہیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے تو وہ ایک خط میں زہر ملا کر اپنے ایک سپاہی کو ترگت کے سامنے دیتے ہیں۔ ترگت سپاہی کا پیچھا کر کے وہ خط ارطغرل تک پہنچاتا ہے۔ خط کھولتے ہی وہ زہر ارطغرل میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ دعوت پر آئے چابدار قبیلے کے سردار جاندار اور اس کے بیٹوں اورال اور آلیال پر حملہ کر دیتا ہے۔ قریب تھا کہ اس گہما گہمی میں وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ارطغرل کی جان لے لیتے۔ دور کسی جنگل میں بیٹھے ابن العربی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سورۃ الناس کی تلاوت فرما کر دعا کرتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے ارطغرل کو کسی بھیانک صورتحال کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے۔
और फिर हाथों से अर्तुगरुल के जिस्म से जहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 5, अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है और इसकी दलील इस वाक़े से मिलती है। सुल्तान की बीवी माँ परी खातून जब अपने बेटे गयासुद्दीन को सुल्तान का जाननशीन बनाने के लिए सादुद्दीन से मिलकर सुल्तान के बावर्ची की मदद से खाने में जहर मिलवाकर सुल्तान को शहीद कर दिया, तो उस वक्त अर्तुगरुल सुल्तान के पास ही मौजूद होता है और सुल्तान का बेटा अर्तुगरुल को गिरफ्तार कर लेता है। अगरचे बाद में गयासुद्दीन को हकीकत का इल्म हो जाता है कि असल मुजरिम उसकी माँ है, लेकिन फिर भी रियासत में फूट पड़ने और अपने वक़ार को कायम रखने के लिए वो अर्तुगरुल को सजाए मौत देने का इरादा कर लेता है। लेकिन जब वो अपना फ़ैसला सुनाने वाला होता है तो इब्नुल अरबी तशरीफ़ ले आते हैं और सुल्तान को ख़बरदार करते हैं कि गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसला इनकी सल्तनत को ले डूबेगा, और ये भी कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल को फांसी देनी ही है तो इससे पहले मुझे फांसी दो। ये बातें नौमुंतखब सुल्तान के दिल पर गहरा असर डालती हैं और वो अर्तुगरुल को बाइज़्ज़त बरी कर देता है। नाज़रीन, एक मकाम पर अर्तुगरुल सलेबियों के हाथों कैद हो जाता है तो इब्नुल अरबी नौ मुस्लिम बहादुर उमर को बताते हैं कि इसका एक भाई मुश्किल में है और इसे अपने भाई की मदद के लिए जाना है, और उमर जो कि इब्नुल अरबी की काविशों से ही मुशर्रफ व इस्लाम हुआ होता है, वो अर्तुगरुल को सलेबियों से उस वक्त बचाने में कामयाब हो जाता है जब अर्तुगरुल इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार होता है। यूँ इब्नुल अरबी की वजह से अर्तुगरुल की जान फिर बच जाती है। नाज़रीन, इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल का ताल्लुक़ इंतहाई खूबसूरत और ईमान अफरोज़ ताल्लुक़ था, जिसका एक पहलू आज हम ज़ेरे बहस लाए। इंशाअल्लाह हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। टोटल फैक्ट स्टोरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।